اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمام پیارے بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کافی دن ہو گئے ہیں لائیو بات نہیں کی، تو آج کچھ دوستوں نے اصرار کیا کہ لائیو بات کریں۔ تھوڑا سا کچھ مسئلے مسائل جو سوشل میڈیا کے حوالے سے ہیں وہ میں چاہتا تھا کہ دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں، اور کام کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ باتیں کی جائیں۔ تو کافی دن مجھے ٹائم نہیں ملا لائیو آ کر آپ لوگوں سے بات کرنے کا، کچھ تھوڑی سی ذاتی مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ میں بات نہیں کر سکا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ٹاپک سے شروع کرتے ہیں، پھر مختصر ٹائم میں ہی کوشش کریں گے کہ اس کو وائنڈ اپ کر دیں، اور جو کچھ تھوڑے سے ضروری معاملات ہیں کام کے حوالے سے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے، جو ایک خطرناک قسم کی جنگ جسے آپ لوگ عام زبان سنتے رہتے ہیں، 5th جنریشن وار یا ہائبرڈ وار یا پراپوگنڈا وارفیئر جسے کہتے ہیں، تقریباً سوشل میڈیا کے جتنے بھی یوزر ہیں پاکستان میں جو ریگولر یوز کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کو اس جنگ کے متعلق جو ہے سرد جنگ کے متعلق پتہ ہے، جسے ہم 5th جنریشن وار کہتے ہیں۔ بلکہ یہ اب 5th جنریشن وار سے کافی آگے بات چلی گئی ہے، اور آئی تھنک سو کہ ابھی تو یہ 6 اور 7 جو ہے اس کا ورژن ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنی بات جو ہے وہ یہاں سے شروع کروں گا کہ سب سے پہلے تو سوشل میڈیا پہ جو لوگ کام کرتے ہیں، فرسٹ آف آل جو لوگ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی بقا کے لیے جو لوگ یہ جنگ لڑ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور کافی سارے محب وطن پاکستانی جو ہیں یہ جنگ بالکل والنٹیئرلی اور رضاکارانہ طور پہ اپنے ملک کی سربلندی اور بقا کے لیے جو ہیں یہ لڑ رہے ہیں۔ پہلے تو میں ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ لوگ اپنی جیب سے، اپنے ٹوٹے ہوئے موبائلوں سے، اپنی جیب سے خرچ کر کے جو ہے وہ ملک خدا داد پاکستان کی بقا کی جو ہے یہ جنگ لڑ رہے ہیں دشمن کے ساتھ۔ جبکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دوسری طرف جن کے ساتھ آپ کی جنگ ہے سوشل میڈیا پہ، وہ لوگ جو ہیں کروڑوں اور اربوں ڈالر جو ہے وہ لگا کے جو ہے وہ آپ کے ملک کے خلاف پراپوگنڈا کر رہے ہیں، پراپوگنڈا وارفیئر کر رہے ہیں۔ اور اس طرف جو ہے ہمارے محب وطن پاکستانی ہیں جو بالکل ان ٹرینڈ لوگ ہیں، جن کو کوئی ٹریننگ نہیں دی گئی، کوئی تنخواہ نہیں دی جاتی، وہ لوگ اپنے ملک کی جو ہے وہ سائبر باؤنڈریز جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ تو انہی کے ساتھ ساتھ جہاں پہ اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ایسے غلط لوگ بھی ہیں جو سوشل میڈیا پہ رہ کر جو ہے وہ مطلب ہے اپنے ملک کی بدنامی کا باعث بھی بنتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے وہ اداروں کی بدنامی کا باعث بھی وہ لوگ بنتے ہیں۔ میری مراد یہ ہے کہ آپ نے اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کچھ بھائی جو ہیں، کچھ دوست جو ہیں وقتاً وقتاً وہ اس طرح کی پوسٹیں کرتے رہتے ہیں جی کہ مطلب سوشل میڈیا پہ فلاں جگہ پہ فلاں بندے نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے عناصر جو ہیں وہ مطلب ہے ہماری صفوں میں موجود ہیں جو لوگ مطلب اس چیز کا غلط استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ریسنٹلی کافی سارے جو لوگ ریگولر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، جیسے مطلب میں بینگ پاکستانی، ایک نارمل پاکستانی کے طور پہ جو ہے نا میں اپنے ملک کے لیے کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، ہم لوگ کام کر رہے ہیں پاکستان کی بقا اور دفاع کے لیے، مطلب بینگ پاکستانی سول پاکستانی جو ہے ہم صرف محب وطن پاکستانی ہیں۔ تو بعض ٹائم لوگ مطلب ہمیں بتاتے ہیں، میسج کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ کسی بندے نے جو ہے اس طرح کا مطلب سوشل میڈیا پہ کام کیا ہے، کسی بہن کو جو ہماری بہنیں
جو ہماری بیٹیاں جو ہیں سوشل میڈیا پہ آ کے ملک کی بقا کے لیے یا ملک کے دفاع کے لیے یا اسلام کے لیے کام کرتی ہیں، تو کچھ ایسے عناصر اور ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مطلب ہے ان ہوا کی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ جو ہیں وہ کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریسنٹلی کافی سارے جو کیسز جو ہیں وہ نوٹ کیے گئے ہیں کہ مطلب ہے مختلف جو ہیں وہ ہماری سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو بہنیں ہیں ان کو مطلب بلیک میل کیا جاتا ہے، ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، ہراسمنٹ کیا جاتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے ضروری جو سمجھتا ہوں وہ یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب ہے اٹ از آلسو دی پارٹ آف دی 5th جنریشن وار اینڈ پراپوگنڈا وارفیئر، یہ ایک خطرناک حد تک چیز ہے۔ تو جو لوگ بھی اس ٹائم پہ جو ہے مجھے سن رہے ہیں، جتنے بھی میرے بھائی ہیں یا اس لائف پہ جو ہیں ہماری بہنیں ہیں، جو ہماری بیٹیاں ہیں، میں ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ لوگوں کی اسپیشلی جو مطلب ہے خواتین ہیں، جو فیمیلز ہیں، ان کے لیے کہ آپ لوگ کی عزت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ کسی پہ بھی سوشل میڈیا پہ آ کے آپ ٹرسٹ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کوئی بندہ جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ مجھے اپنی تصویر بھیجیں یا مجھے اپنی ویڈیو بھیجیں، تو خواہ وہ کوئی بھی ہو، مطلب ہے کسی قسم کا بھی اس نے آپ کو کہا ہے کہ میں فلاں ہوں یا کچھ بھی ہوں، لیکن اس معاملے میں آپ کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ اس معاملے میں ٹرسٹ کریں گے تو اس کا آپ کو براہ راست نہیں، آپ کو نقصان ہوگا، آپ کی فیملی کو نقصان ہوگا، اور آپ کے والدین کو، آپ کے بھائیوں کو، اور بعد میں پھر ہماری یہ کچھ بہنیں جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے کہ جب کسی بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ بیچاری پھر اپلیکینٹڈ بھی نہیں بن سکتی، وہ مطلب وکٹم بھی نہیں بن سکتی، یعنی وہ اس مسئلے کو جو ہے وہ کورٹ میں بھی پروسیکیوٹ نہیں کر سکتی، وہ مطلب پولیس کے پاس بھی نہیں جا سکتی۔ یعنی یہ المیہ ہے جو ہے نا ہمارے معاشرے کا۔ تو بہترین حل جو ہے وہ سب سے یہی ہے کہ ہم لوگ اویئرنیس کریں، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم اویئر کریں، فیمیلز کو اسپیشلی، اور تمام لوگوں کو جتنے بھی سوشل میڈیا یوزر ہیں، کہ وہ لوگ اس چیز سے بچیں، وہ اس چیز کا شکار نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیں تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، جہاں پہ برے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جہاں پہ اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ دیکھیں برے لوگ بھی موجود ہیں، اچھوں کے ساتھ جو ہیں وہ برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ سوشل میڈیا پہ پاکستان کے ایسے بیٹے بھی ہیں جو مطلب اپنے آپ سے مطلب وہ کر کے سارا کچھ، وہ اس ملک کی بقا اور دفاع کے لیے جو ہے وہ نظریاتی لوگ جو ہیں، وہ محب وطن لوگ جو ہیں، ان کا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، جو ملک خدا داد پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں، جو مطلب ہے بہنوں بیٹیوں کو تنگ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، ان کو ہراسمنٹ کرتے ہیں، ان کو بلیک میل کرتے ہیں، یاد رکھیں ان لوگوں کا پاکستان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور کسی ادارے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں کہ ادارے کا کوئی بھی بندہ جو اگر ہوگا بھی، فار ایگزامپل سوشل میڈیا پہ بھی ہمارے پاکستان کے بہت سارے آفیشلز، گورنمنٹ پرسنز جو ہیں وہ بھی سوشل میڈیا یوزر ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جو بندہ کسی انسٹیٹیوشن میں جاب کرتا ہے وہ فیس بک یوز نہیں کر سکتا یا وہ سوشل میڈیا یوز نہیں کر سکتا، ڈیفینیٹلی اس کی اپنی بھی ایک لائف ہوتی ہے، یا اگر وہ مطلب آفیشیلی بھی بیٹھ کے کر رہا ہے تو وہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اسپیشلی پریپیئر کیا گیا ہے کہ آپ نے یہ کام کر کے اداروں کو بدنام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پہ یہ کام پاکستان آرمی کے نام پہ کیا جاتا ہے تاکہ پاکستان آرمی کو بدنام کیا جا سکے، اور یہ بھی پری پلانڈ کام ہے دشمنوں کی طرف سے۔ میں نے اس لیے پہلے یہ بات کی کہ اٹ از آلسو دی پارٹ آف دی 5th جنریشن وار اینڈ دی پراپوگنڈا وارفیئر، ٹھیک ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ اگر یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہ لوگ آپ کے اداروں کو بدنام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ روز ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے جی فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے فلاں ادارے کے نام پہ اس نے خود اپنا، او بھائی اس کا مسئلہ، اس کا حل یہ نہیں ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہر انسان اپنی حفاظت خود کرے، خاص طور پہ جو ہماری بہنیں ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں کہ برائے مہربانی ہم نے یہاں پہ آ کے کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرنا۔ سوشل میڈیا کیا ہے؟ سوشل میڈیا دشمن کا ایک اعلیٰ کار ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب ہے ابھی اگر میں تھوڑے سے اسٹرانگ ورڈ یوز کروں گا تو آپ کو مزید میری آواز پھر شاید نہ آئے اور لائیو بند ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے یہ دجالیوں کا، یہودیوں کا ایک آلہ ہے جو انہوں نے کریٹ کر کے مسلمانوں کے اندر جو ہے یہاں پہ اسی چیز کے لیے اس کو جو ہے نا یہاں پہ پری پلان کیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کی جو نئی نسل ہے ان کو تباہ کیا جا سکے، تاکہ امت مسلمہ کو خراب کیا جا سکے۔
اسی سوشل میڈیا کے ذریعے بہت بڑے بڑے طاقتور قسم کے ملکوں کو جو ہے نا نصب و نابود اور تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ آپ عراق کی مثال لے لیں، آپ جو ہے نا سیریا شام کی مثال لے لیں، آپ لیبیا کی مثال لے لیں، یہ تو وہ تین مطلب آپ لبنان کی مثال لے لیں۔ ریسنٹلی ایران میں جو ہے مطلب سوشل میڈیا کے ذریعے 5th جنریشن وار کے ذریعے فسادات کروائے گئے، یعنی اس قسم کے جو ہیں وہ اسٹرانگ قسم کے جو ملک ہیں ان کو جو ہے مطلب اس کے ذریعے جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے، ان میں خانہ جنگی شروع کر دی گئی ہے۔ ایک چیز تو سب سے پہلے جو میں نے ضروری سمجھی، وہ میں نے اپنا جو سیشن ہے اس کے آغاز میں اس لیے یہ بات کی کہ مطلب یہ المیہ ہے کہ یہ چیز سوشل میڈیا پہ بہت تیز ہو رہی ہے، اور میں اس چیز کا وٹنس ہوں کہ ریسنٹلی میں ایسے کیس دیکھ رہا ہوں بینگ اے نارمل پاکستانی، مطلب ہم ریگولر یوزر ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ہم بلاگر ہیں، تو لوگ ہمیں مطلب بھیجتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ پہ جو ہے ایسے کیس ہو گیا، کسی بہن کے ساتھ اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، پھر اس کو ہم گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ آپ اپلیکیشن دیں، مطلب فلاں ڈپارٹمنٹ کے پاس جائیں، FIA کے پاس جائیں، پولیس کے پاس جائیں۔ تو میں نے خود دیکھا ہے ان چیزوں کو کہ یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ پہلی بات ہے کہ جب تک آپ کسی کو اچھے طریقے سے نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا، آپ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ کو کسی بندے کی نیچر کا نہیں پتہ، اس کی ریالٹی کا نہیں پتہ کہ یہ انسان کیسا ہے۔ ضروری بھی نہیں کہ ہر انسان ہی غلط ہو، سوشل میڈیا پہ جہاں پہ برے لوگ ہیں وہاں پہ اچھے لوگ بھی ہیں، وہاں پہ اعلیٰ ظرف لوگ بھی ہیں، اچھے خاندان، اچھے والدین کی اچھی اولاد بھی ہیں، یہاں پہ محب وطن بھی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر انسان ہی غلط ہو یا ہر انسان کی مینٹیلٹی جو ہے وہ نیگیٹو ہی ہو، اچھے لوگ بھی ہیں برے، لیکن آپ اتنی جلدی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ کسی کو اچھی طریقے سے جانتے نہیں ہیں۔ ایون کہ ریئل لائف میں بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی ہے، یہ ضروری نہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں صرف سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں، ریئل لائف میں بھی آپ کو پتہ ہے یونیورسٹیز میں، کالج میں، انسٹیٹیوشن میں ہماری بہن بیٹیوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ ایون کہ جو ان کے ٹیچرز ہوتے ہیں، جو وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے کولیگس ہوتے ہیں، وہ لوگ ہی مطلب اس چیز کو یوز کرتے ہیں کہ مطلب ہے وہ کیوں کہ ہمارے جو مطلب ہے فیمیلز ہیں ہمارے معاشرے کی، وہ بہت جلدی میلز پہ ٹرسٹ کر جاتی ہیں، ان کو اپنی جو ہے نا ایک ایسا وہ ویک پوائنٹ دیتی ہیں، اپنی کچھ یا تصویریں یا کوئی پرائیویٹ ویڈیوز چیزیں دیتی ہیں، اور جو میلز ہوتے ہیں پھر وہ چیزیں استعمال کر کے تو مطلب ہے اس لڑکی کو، اس عورت کو پھر جو ہے وہ بلیک میل کرتے ہیں ہر قسم کا۔ ایون کہ آپ دیکھ لیں اسی وجہ سے بہت ساری خواتین نے سوئسائڈ کی ہے، خودکشی کی ہے، انہوں نے تنگ آ کے جب مطلب ان کو بار بار جو ہے وہ مینٹلی ٹارچر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، سائیکولوجیکل ان کو جب ڈسٹرب کیا گیا تو کافی ساری خواتین نے جو ہے اس چیز پہ آ کے سوسائڈ کر لی ہے، انہوں نے یہاں پہ آ کے خودکشیاں کر لی ہیں، کئی گھر اجڑ گئے، کئی خواتین جو شادی شدہ تھی ان کو اسی مسئلے کی وجہ سے ڈیورسڈ ہو گئیں۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ یہ کتنا خطرناک حد تک جو ہے یہ چیز ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر چھوٹی بچیوں کے ریپ ہو رہے ہیں، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ہر جگہ ہر روز سنا جاتا ہے کہ مطلب فلاں جگہ پہ کم سن بچی، کم عمر بچیاں جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ریپ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ننھے فرشتے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے۔ دل جو ہے نا وہ خون کے آنسور ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ باتیں ہم جو ہے وہ مدینہ کی ریاست کی کرتے ہیں، باتیں ہم غزوہ ہند کی کرتے ہیں، اور ہمارے اعمال تو ایسے لگتے ہیں جیسے کہ مطلب ہے ہم تو اسلام سے بہت دور ہیں۔ پیارے بھائیوں، غزوہ وہ لوگ لڑتے ہیں جس معاشرے میں اسلام کا علم بلند ہو، جس میں کالا رسول اللہ کا علم بلند ہو، جہاں پہ میرے اور آپ کے بادشاہوں کے بادشاہ، میرے اور آپ کے اللہ سب سے بڑا سپر پاور، سپریم پاور جو ہیں، جہاں پہ اللہ کا قانون ہو، وہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے آپ اپنی اصلاح کریں، پہلے اپنے معاشرے کو ٹھیک کریں، اپنے معاشرے میں سے یہ برائیاں ختم کریں، یہ گناہ ختم کریں۔ جس معاشرے میں چھوٹے چھوٹے 9 10 5 سال کے بچے اور بچیوں کے ساتھ ریپ ہوں، وہ معاشرہ کس حد تک گر چکا ہوگا، وہ لوگ ان سے لوگ کیا توقع کریں گے، ٹھیک ہے۔ ان کا کیا لینا دینا دین سے؟ اسلام دین تو محبت کا دین ہے، اسلام دین تو عزت کا دین ہے، چھوٹوں پہ رحم، بڑوں کی احترام، بڑوں کی عزت۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ چیزیں ہم نے ٹھیک کرنی ہیں۔ سوشل میڈیا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے ہمارے پاس اپنا میسج لوگوں تک کنوے کرنے کے لیے، لیکن اگر ہم اس کو اچھا استعمال کریں۔ بدبختی یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہر چیز کا نیگیٹو یوز کرتے ہیں، یہ ہمارا المیہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم اچھی چیز کو بھی غلط استعمال کرتے ہیں۔ بے شک کہ یہ ہمارے دشمن کا ہی آلہ ہے، یہ ان کا ہی تیار کردہ ایک چیز ہے، لیکن اگر ہم چاہیں تو ہم اسی کو انہی کے خلاف جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اگر ہم چاہیں اس سے ہم اچھی پروموشن کر سکتے ہیں اپنے ملک کی، اپنے دین کی، ہم یہاں سے اسلام کی ایک پوزیٹیو پروموشن، ایک پبلکسٹی، اپنے پاکستان کا پوزیٹیو فیس جو ہے وہ ہم لوگوں کو دکھا سکتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے یہ پیسفل ملک ہے. ٹھیک ہے. اس سے بہت چیزیں یہاں سے ہم اپنے اداروں کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، اپنے شہدائے کرام کی شہادتیں جو ہیں وہ اپنی قوم تک پہنچا سکتے ہیں، دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے امن کے لیے کتنی، پیس کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دیں. ٹھیک ہے. ہم اپنے اداروں کو سپورٹ کر سکتے ہیں یہاں سے بیٹھ کے، ہم دشمن کے پراپوگنڈے کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم چاہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ صرف یہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے. جو مطلب غلط کام کوئی بندہ اٹھ کے، بڑے بڑے لوگ، میں کسی کا نام نہیں لیتا، یہاں پہ سینئر ایکٹیوسٹ لوگ جو ہیں، رائٹر جو خود کو کہتے ہیں، ایسی ایسی پوسٹیں کرتے ہیں کہ مطلب ہے 1-2 گھنٹہ تو دل کرتا ہے کہ بندہ ہنستا رہے ان کی پوسٹ پڑھ کے. یعنی اتنا حد تک وہ مذاق اور پرینک نما جو ہے وہ پوسٹیں کرتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بجائے آپ جو ہے نا اس طرح کی وہ کرنے کے، آپ سنسیئر ہو کے، سنجیدہ ہو کے، بجائے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے، آپ لوگ ملک کے لیے کام کریں جو وقت کی ضرورت ہے. اب یہ وقت وہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں کہ فلاں کون ہے، فلاں کیا. یہاں پہ ہر بندہ ایک دوسرے پہ مسلط ہے. ٹھیک ہے. ہمارا وہ حساب ہے کہ دشمن جو ہے وہ مطلب گھر تک پہنچائے، ہم نے ایک دوسرے کے پیچھے ہم ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کی وہ انکوائری کر رہا ہے، دوسرا تیسرے کی انکوائری کر رہا ہے، وہ کون ہے، یہ کون ہے، فلاں نے کہہ دیا کہ میں فلاں ہوں، فلاں نے یہ بتا دیا. او بھائی، جو بھی کو کر رہا ہے، جو بھی جیسا کر رہا ہے، اس کو اگر اچھا کر رہا ہے اس کو کرنے دے. وہ اپنے ملک کے لیے کر رہا ہے، چاہے جس روپ میں بھی کر رہا ہے. مت جائیں کسی کی جو ہے نا وہ پرسنل لائف پہ کہ وہ کون ہے، کیا ہے اور کیوں ہے. جو بھی کوئی ہے وہ کوئی اپنا ہی ہے، وہ کوئی پاکستانی ہے. صرف کہتے ہیں نا کہ انسان کی جو مطلب اگر آپ نے پہچان کرنی ہے نا تو ضروری نہیں کہ وہ خود بتائے کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں. انسان کا جو اخلاق ہوتا ہے، انسان کا جو کام ہوتا ہے، وہی دراصل اس کی پہچان ہوتی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، اگر آپ نے کسی کے پہچان کرنی ہے نا، کسی دوست اور دشمن کی، تو اس کے کام سے کریں، اس کی باتوں سے کریں. آپ یقین کریں اس کے کام سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. ٹھیک ہے. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہم ابھی اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ ٹماٹر اتنے کلو ہو گئے ہیں اور ٹماٹر فلاں کلو ہو گیا، فلاں جگہ فلاں ہو گیا جی. بارش زیادہ ہو گئی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے، جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو پانی اور زیادہ آتا ہے. یعنی ہم اس طرح کی پوسٹیں، اس طرح کا کام کر رہے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتا، میں بذات خود ایکٹیوسٹ جو ہے، میں بھی مزاحن پوسٹ کرتا ہوں، مزاحیہ پوسٹ کرتا ہوں. کبھی پوئٹری ہو جاتی ہے، موڈ کو چینج کرتے ہیں لائٹ موڈ میں کبھی ایک طرف. کیونکہ زیادہ تر مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آپ سنجیدہ ورک جب کرتے ہیں، تحریریں، آرٹیکلز جب لکھتے ہیں، تو مسئلہ یہ بھی ہے یہاں پہ کہ فیس بک جو ہے وہ آپ کی آئی پی کو واچ لسٹ میں ڈال لیتا ہے اور آپ کو نہیں چلنے دیتا. ٹھیک ہے. وہ آپ کا بلیک لسٹ آپ کو کر دیتا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ روز ایک دن میں ہو سکتا ہے 10. ہمارے ادھر لائیو میں موجود ہیں میرے قابل احترام، میرے معزز بھائی جو ہیں، میرے بڑے بھائی. ٹھیک ہے. بڑی قدر کی نگاہ سے ان کو دیکھتا ہوں. اور وطن کے ایک حقیقی بیٹا جسے کہتے ہیں نا، باتوں کے ساتھ نہیں کام کے ساتھ، گمنام سپاہی کے اکاؤنٹ سے علی بھائی ہیں ہمارے. ٹھیک ہے جی. مقصد ان کو پتہ ہے، ان کے روز ایسا بھی دن ہوا ہے کہ ان کے 10 اکاؤنٹ بھی بند کیے گئے ہیں. کیوں؟ کہ جب متواتر آپ کام کرتے ہیں، تحریریں، ویڈیوز، جب آپ دجالی قوتوں کے خلاف لکھتے ہیں تو وہ آپ کو پھر نہیں چلنے دیتے. کیونکہ سیٹ اپ ان کا ہے، سیٹ اپ یہ ان کے جہاں پہ آپ رکھ کے کام کر رہے ہیں، یہ سب ان کے کنٹرول میں. آپ کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے اس کا سرور جو ہے وہ امریکہ میں ہے اور دوسرا سرور اس کا ساؤتھ ایشیا کا انڈیا میں ہے. یعنی جو آپ کے ازلی دشمن ہیں، ان کے سرور ان کے پاس ہے. یہ آپ کی دسترس سے باہر ہے. ٹھیک ہے. آپ چاہے کہیں نا کہ ہم اس کو کنٹرول کر لیں یا مطلب اپنا اکاؤنٹ بچا لیں، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ جتنے مرضی حربے کر لیں. جب آپ ان کی نظر میں آ گئے ہیں اور آپ کا کام نظر آتا ہے دشمن کو کہ یہ بندہ کام کا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارا نقصان کر رہا ہے. اور آپ یقین کریں یہ چند لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ایکٹیوسٹ ہیں جو محب وطن پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا کسی ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم جسٹ سویلین ہیں، عام پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے. اور بینگا پاکستانی ہم پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اور اپنے ملک سے محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. میرے گمنام سپاہی ہیں، میں ہوں، یا جو بھی انوکھا سپاہی ہے، چند ایک لوگ جو ہیں، ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں. ہم بینگا پاکستانی لڑ رہے ہیں، ہمیں کسی کی آرڈر کی ضرورت نہیں ہے.
کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کے داد کی ضرورت ہے، نہ کومنٹس کی، نہ لائکس کی، نہ اس کے لیے یہ کام ہوتا ہے، یہ ضرورت ہے اور یہ ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں یا جو ہمارے کام کو جانتے ہیں یا جو پرانے جو لوگ 8 سال سے 10 سال سے مطلب دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہمارے کام کو، مطلب ایک دن کا کام نہیں ہے، اللہ نے عزت دی ہے، اللہ کا کرم ہے، اس اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے کہ اس نے، میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، کہ جتنی عزت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ یہ ہوگی ایک چیز۔ دوسری چیز آ جائیں فیک خبروں کی طرف، اب یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، پتہ نہیں کتنے ٹائم کی ہوگی یا لائف۔ دوسری بات فیک خبروں کا مرحلہ۔ فیک خبریں جو ہیں وہ اس طرح دھڑا دھڑ جو ہے نا وہ شیئر کی جاتی ہیں کہ مطلب ثواب سمجھ کے جو ہے نا، ثواب کی نیت سے ہم لوگ جو ہے وہ فیک خبروں کو جو ہے نا وہ شیئر کرتے ہیں، جبکہ یہ چیز جو ہے وہ بہت غلط ہے کہ مطلب پہلے بات کی جو ہے نا وہ تصدیق کر لینی چاہیے اچھے طریقے سے، کہ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ بات جو ہے وہ کنفرم تو نہیں ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس خبر کو شیئر کرنا چاہیے۔ ہم لوگ یہاں پہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک خبر آئی، کسی نے بھی XYZ نے جو ہے وہ مطلب اس کو شیئر کر دیا۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ہم لوگ المیہ ہمارا یہ ہے کہ ایک خبر آ گئی کہیں سے جو ہے نا کہ فلاں نے یہ کر دیا، ہم لوگ تصدیق نہیں کرتے اس خبر کی اور ثواب کی نیت سمجھ کے جو ہے نا وہ دھڑا دھڑ اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج میں نے ایک خبر پڑھی، اچھا المیہ دیکھیں کہ بڑے بڑے سینئر لوگوں نے خبر کو شیئر کیا تھا جی کہ پختونخوا پشاور میں جو ہے وہ سوسائڈ اٹیکر پکڑا گیا، ایک خودکش بمبار پکڑا گیا، اور آپ یقین کریں وہ کم از کم میرے خیال میں آئی تھنک سو کہ 3 سے 4 سال پرانی خبر ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح لوگ کر رہے تھے اس خبر کو شیئر کہ جیسے بالکل تازی خبر ہو، ٹھیک ہے۔ پھر ایک ایسے پیج ہیں آپ یقین کریں، مطلب پاکستان آرمی کے نام سے بنائے گئے ہیں، ایک جرنل آفیشل کے نام سے پیج ہے، آئی تھنک سو کہ جرنل کے نام سے ہے۔ اچھا اس پیج کا المیہ یہ ہے کہ اس نے خبر شیئر کی تھی جی کہ افواج پاکستان جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور دھڑا دھڑ جو ہے مطلب ہے اس نے آرمی داخل کروا دی کشمیر میں، پتہ نہیں کتنے ہندو بھی جنم حاصل کروا دیے، مجاہدین نے اتنے 100 گاڑیاں تباہ کر دیں، اتنے ہندو جنم۔ او بھائی آپ کیوں اپنے سر ساری چیزیں لیتے ہیں؟ پہلے بات کو کلیئر کر لیں ذمہ داری کے ساتھ۔ آپ اگر ایک ادارے کا نام رکھ کر جو ہے وہ ایک چیز چلا رہے ہیں، پاکستان آرمی ایک لارجسٹ انسٹیٹیوشن آف دی پاکستان and they are the responsible people and the Pakistan Army is the institution of the discipline۔ ایسے نہیں ہوتا، پاکستان آرمی جو ہے وہ ایک ڈسپلنڈ فورس ہے، وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے آپ کا سالمیت کا۔ اگر آپ اس آرمی کے نام پہ پیج بنائے ہوئے ہیں یا آپ چیف آف آرمی سٹاف کے نام سے آپ نے بنائے ہیں یا ہماری جو دوسرے ہمارے ادارے ہیں انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ان کے نام سے آپ نے اگر پیج بنائے ہوئے ہیں تو کم از کم ذرا ذمہ داری کا مظاہرہ تو کریں، ٹھیک ہے، ذرا ذمہ دار بن کے جو ہے وہ آپ بات تو کریں۔ مطلب ہے کہ جس طرح ایک آرمی پرسنز ہوتا ہے یا انسٹیٹیوشنز کے لوگ ہوتے ہیں، کم از کم وہ بن کے تو دکھائیں۔ اگر آپ کو شوق ہی ہے کہ مقصد آپ نے کرنا ہے، اگر آپ نے آرمی کا نام ہی یوز کرنا ہے تو کم از کم اپنے اندر وہ چیزیں بھی تو پیدا کریں، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندے نے آرمی آفیشلز کا جو ہے پیج بنایا اور نیچے پوسٹیں جو ہیں وہ سیاست کی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ چیزیں اور یہ کام جو ہوتے ہیں ہمارے، یہ چیزیں اپنے ملک کو، اپنے اداروں کو بدنام کرنے والی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے پاکستان آرمی کے نام سے ایک گروپ بنایا ہوا ہے یا آپ نے ایک پیج بنایا ہوا ہے تو کم از کم آپ اپنے اندر وہ عادتیں بھی پیدا کریں۔ آپ نے صرف پاکستان آرمی کو سپورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دشمن کے پراپوگنڈے کو کاؤنٹر کرنا ہے، نہ کہ آپ نام اوپر پیج کا جو ہے وہ آپ نے ایک انسٹیٹیوشن کا رکھا ہوا ہے، ایک ڈسپلن فورس کا رکھا ہوا ہے، اور اس پیج میں آپ کام دوسرا کر رہے ہیں، آپ سیاست کو پروموٹ کر رہے ہیں، کوئی کسی پارٹی کو کر رہا ہے، کوئی کسی لیڈر کو کر رہا ہے۔ بھائی جو لوگ محب وطن پاکستانی ہوتے ہیں، جو پاکستان آرمی سے پیار کرتے ہیں، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آپ یقین کریں جو بندہ مطلب سیاست کی بات کرتا ہے، جو مذہبی فرقہ واریت کی بات کرتا ہے، جو تعصب کی، قوم پرستی کی بات کرتا ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے، جذبہ حب الوطنی سے۔ وہ اس کو میں محب وطن نہیں مانتا اس بندے کو،
جو بندہ قوم پرستی کی جو ہے نا بات، قوم پرستی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا قرآن پاک میں بھی منع فرمائی ہے، مطلب ہے دین بھی جو ہے نا، دین میں تو کبھی قوم پرستی کا ذکر نہیں آیا کہ مطلب یہ قوم پرستی کریں، یہ بڑا تعصب کریں، یہ ثواب کا کام ہے، یا فرقہ واریت۔ اللہ تعالیٰ نے تو منع فرمایا فرقہ واریت سے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی ہے کہ فرقوں میں مت پڑو اور میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اگر آپ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں یا آپ اللہ کے قرآن پہ عمل کرتے ہیں تو کم از کم اللہ کے قرآن میں جو اللہ تعالیٰ باری تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ فرقوں میں نہ پڑو اور میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تو بینگ اے مسلم ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن پاک میں جو چیزیں جو ہیں وہ آئی ہیں ان پہ ہم نے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے نہ قوم پرستی کی بات کرنی ہے، نہ ہم نے تعصب کی بات کرنی ہے، نہ ہم نے فرقہ واریت کی بات کرنی ہے، نہ ہم نے سیاست کی بات کرنی ہے، نہ ہمارا ان چیزوں سے لینا دینا ہے۔ جو لوگ پاکستان آرمی سے محبت کرتے ہیں وہ ان چیزوں کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ نہ وہ کسی کو ہراساں کرتے ہیں، نہ وہ مطلب لڑکیوں کی ان باکس میں جا کے جو ہے وہ جھانکتے پھرتے ہیں، نہ وہ کسی کو ہراسمنٹ کرتے ہیں، نہ بلیک میل کرتے ہیں، نہ وہ سیاست کی باتیں کرتے ہیں، نہ وہ سیاسی لیڈروں جمہوروں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ وہ لوگ صرف اپنا ناک کی صحت میں وہ چلتے ہیں اپنے ملک پاکستان کے لیے اور اپنے اداروں کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ تو یہ فیک خبروں والا معاملہ جو ہے یہ میرے ذہن میں تھی، 2-3 چیزیں تھیں۔ ایک تو فرسٹ آف آل جو چیز تھی جو میں آگے بات کر چکا ہوں، آپ لوگوں نے سنی ہوگی، کہ جو مطلب مسئلہ آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ، ہماری بہن بیٹیوں کو جو ہراساں کیا جا رہا ہے، جو بلیک میل کیا جا رہا ہے اور مختلف حربوں سے کیا جا رہا ہے۔ کوئی کچھ بن کے کر رہا ہے، کوئی کچھ بن کے کر رہا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ مطلب آرمی کو کوئی جگہ نہیں اسپیئر کی جا رہی، جہاں سے کسی کو موقع مل رہا ہے بس وہ دھڑا دھڑ وہ بن کے خود ساختہ جو ہے نا وہ اپنا کام جو ہے نا اس نے دکھانا ہوتا ہے بندے نے۔ اور ایسے لوگوں کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کی تو کوئی بات نہیں ہوتی، جو آج ایک کی طرف کل دوسرے کی طرف، جن کا مشن ہی صرف یہ ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا کرنا ہی نیگیٹو یوز ہے اس کا، ٹھیک ہے بھائی۔ سوشل میڈیا سے جو ہے کچھ سیکھیں، یہاں پہ کچھ کریں، اپنے ملک کے لیے کچھ بہتری کریں، تاکہ آپ کے ملک کا جو ہے وہ فائدہ ہو اور آپ اپنے ملک کی بقا کی جنگ لڑ سکیں اور آپ کو فتح نصیب ہو۔ آگے آپ نے غزوہ لڑنا ہے، غزوہ ہند لڑنا ہے، جس کی بشارتیں موجود ہیں، حدیث موجود ہے۔ تو اپنے معاشرے سے برائیاں ختم کریں، ایکسپوز کریں جہاں پہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، جہاں پہ کوئی ملک دشمن ہے، اپنے اداروں کے ہاتھ مضبوط کریں، بجائے آپ ان کاموں کی طرف چلے جائیں۔ دیکھیں ایک بندہ اگر فیس بک یوز کر رہا ہے، وہ تو ویسے بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا پیکج کرواتا ہے، اس نے ایم بیز جو ہے لگانی ہے۔ اگر آپ ایک چیز کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اس کی آپ نے اگر گانے ہی شیئر کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ جو ہے نا یا مطلب ہے کچھ اور ایسی پوسٹیں شیئر کرنی ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ مطلب اپنے ملک کے لیے اور اپنے دین کے لیے کوئی کام کر لیں۔ کم از کم اللہ کے حضور تو سرخرو ہو جائیں گے۔ اگر دنیا میں صلہ نہ ملا تو کم از کم اسلام کے لیے ایک لفظ لکھیں گے، پاکستان کے لیے ایک لفظ لکھیں گے، تو آپ کا یہ ایک اچھا لفظ جو ہے نا آپ کو بروز محشر بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرے گا اور آپ پہ فضل کرے گا، ٹھیک ہے۔ اپنے دین کے لیے کام کریں، اپنے ملک کے لیے کام کریں، بجائے فضول چیزوں میں ٹائم ضائع کرنے کے اپنی تعلیم پہ توجہ دیں۔ اگر کوئی پڑھ رہا ہے جو سوشل میڈیا، وہ اپنی تعلیم کمپلیٹ کرے، اپنے فیوچر کا سوچے، بجائے فیس بک پہ کچھ بننے کے لیے خود ساختہ کوئی عہدہ اپنانے کے لیے اصل زندگی میں وہ عہدہ لیں، ٹھیک ہے۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ پاکستان آرمی آپ لوگوں کے لیے ہے، فیس بک والوں، یہ آپ کی ہی آرمی ہے۔ آپ پڑھیں، ڈگری کمپلیٹ کریں، جائیں وہاں پہ اپلائی کریں، آپ کو بھرتی کر لیں گے۔ آگے بھی تو 6-7 لاکھ لوگ پاکستان آرمی میں کام کر رہے ہیں، وہ بھی تو کسی کے بیٹے ہی ہیں نا، ان کے بھی 2 آنکھیں 2 کان ہیں، وہ بھی اسی طرح پڑھ کے محنت کر کے جو ہے نا وہ وہاں تک پہنچے ہیں۔ تو پڑھ کے کچھ بن جائیں، اصل زندگی میں بنے۔ فیس بک پہ کچھ نہیں ہوتا، فیس بک پہ آپ کی ہی دنیا ہے، چاہے آپ وزیر اعظم بن جائیں یا آپ آئی جی بن جائیں یا آپ ڈی جی بن جائیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا کہ آپ یہ نہ بنو۔ آپ اپنے لیے جو بھی مرضی عہدہ جو ہے نا سلیکٹ کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ بھی بن سکتے ہیں، فیس بک پہ آپ کو کوئی نہیں پوچھتا۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر پاکستانی ریئل لائف میں کچھ بن کے دکھائے، اور ریئل لائف میں بن کے اپنے ملک کے لیے کام کرے، اسلام کے لیے کام کریں، تو سب سے بہترین عمل یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ کو کوئی مطلب لیکچر نہیں دے رہا، نہ میں تقریر کر رہا ہوں۔ میں بینگ اے پاکستانی، میں ایک طالب علم ہوں، میرا ناقص علم ہے، میں سیکھ رہا ہوں ابھی۔ میں جو میرے ذہن میں آ رہا ہے میں وہ چیزیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کو اپنا سمجھ کے اپنے پاکستانی میں شاید میں بہت برا انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے، کس کا عمل کیا ہے۔
میں اتنا اچھا نہیں ہوں، نہ اتنا سمجھدار ہوں. آپ لوگ مجھ سے جتنے بھی ابھی آپ لوگ ہیں لائیو پہ میرے ساتھ یا جو میری فیس بک لسٹ میں ہے، فرینڈ لسٹ میں، آپ سب لوگ مجھ سے بہت اچھے ہو. ٹھیک ہے، اچھے پاکستانی بھی ہو، اچھے مسلمان بھی ہو، سمجھدار بھی ہو. لیکن میں وہ چیزیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں جو میرے دل و دماغ میں ہیں، جو میں نے دیکھی ہیں ریئل لائف میں نے سیکھا ہے اپنے بڑوں سے، اپنے استادوں سے. ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کاش اتر جائے میری بات تیرے دل میں. ہو سکتا ہے یہاں پہ ایک بھی ایسا انسان ہو کہ جس کے دل میں میری بات اتر جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے. تو میرے لیے تو یہ بہت عظیم بات ہوگی اور عظیم کام ہوگا کہ اگر میری ایک بات سے کوئی بندہ سیٹسفائی ہو کے وہ اگر ایک برائی کی طرف جا رہا ہے اور وہ وہاں سے مڑ کے اچھائی کی طرف آ جائے. تو اس طرح کی ہے بات. میرے خیال میں وہاں پہ جہاں سے فیک خبروں کی بات ہو رہی تھی کہ یہ چیز بہت زیادہ، بہت سارے لوگ جو ہیں ایڈمنس جو ہیں گروپس کے جو ہیں اور پیجز کے جو ہیں وہ بڑا انرسپانسبل جو ہے مظاہرہ کرتے ہیں اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہ ذاتی لڑائیوں کو جو ہے وہ پبلک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کے سکرین شوٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں اور کام جو ہے نا وہ پھر کیا کر رہے ہیں پاکستان آرمی کے نام پہ. ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کام ایک ڈسپلن فورس کے نام پہ کر رہے ہیں اور آپ اپنی ذات کی لڑائیاں پبلک میں جو ہے نا وہ شیئر کرنا شروع کر دیں. اس سے کیا ہوتا ہے، جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کی ساکھ پہ جو ہے کوئی اثر نہیں پڑتا. ان کو تو کوئی نہیں جانتا، ان کی کیا پہچان ہوتی ہے، ان کا تو کسی کو نہیں پتا ہوتا، نہ اپنا نام، نہ اپنی شکل، نہ اپنی تصویر مثال کے طور. اس سے بدنامی اداروں کی ہوتی ہے، اس سے ساکھ پاکستان آرمی کی خراب ہوتی ہے اور یہ ہم بہت بڑی دشمنی کر رہے ہیں اپنے اداروں کے ساتھ خود. ٹھیک ہے، تو میں یہ اس چیز پہ تیسری بات یہ ہے کہ اکثر اوقات جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں نا جب آپ کام کرتے ہیں آپ کے الفاظ جو ہوتے ہیں نا وہ بڑا اثر انداز ہوتے ہیں. جب آپ لکھتے ہیں تو بڑا اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو کم از کم جو ہے وہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ سیکھے. ٹھیک ہے، کوئی لکھنا سیکھے، کوئی اچھی تحریر لکھے، ایک ایسی معنی خیز چیز کرے کہ جس کا لوگوں کو اثر ہو. ٹھیک ہے، اور اس سے لوگوں کا فائدہ ہو. تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر کے حوالے سے ایک بھائی نے کہا تھا، شاید وہ ابھی ہوں گے یا لائف سے چلے گئے ہوں گے، کیونکہ میری باتیں اتنی بورنگ ہیں کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ زیادہ لوگ سننا پسند نہیں کرتے. ماشاءاللہ 70-75 تعداد تھی اور 18 رہ گئے ہیں. تو امید ہے کہ اگلے 2-3 منٹ میں یہ 18 کے بھی 8 ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ پاکستان میں جب آپ پازیٹیو بات کرتے ہیں تو وہ کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی. آپ یقین کریں جتنی آپ نیگیٹو بات کریں گے، نیگیٹو پوسٹ کریں گے، اتنا ہی لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے، اتنا ہی وہاں پہ زیادہ لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ اچھی بات کریں گے، اللہ اور رسول کی بات کریں گے، پاکستان کی بات کریں گے، وہاں سے سب بھاگ جاتے ہیں. تو مقصد میرا یہ مقصد نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنا میسج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کنوے کر سکوں. تو آج پھر میں نے ان کو بتایا بھی نہیں اور میں آ گیا، لیکن یہ پہنچ گئے، ان کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ جو ہے وہ لائیو آیا ہوا ہے. تو ایسے ہو نہیں سکتا کہ میں آؤں اور یہ نہ ہوں، یا مطلب دوسرے جو لوگ ہیں میرے دوست ہیں پیارے، امین خان بھائی وغیرہ، یا جن کے نام ابھی نہیں میرے ذہن میں آ رہے. تو ظاہری بات ہے جب میں آتا ہوں تو یہ لوگ لازمی ہوتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ یہ میرے بازو ہیں، میرے بھائی ہیں، ہماری ٹیم ہے، ہم مل کے کام کرتے ہیں، پاکستان کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم بالکل عام سے بڑے کمزور سے عام سے پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے نا، کوئی بھی الحمدللہ ایسی وہ چیز نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے. سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ ہماری شناخت جو ہے وہ سب سے بڑی پاکستان، صرف پاکستان. آپ نے میرے بایو میں پڑھا ہوگا جو لوگ میرے فرینڈ لسٹ میں ہیں کہ میں نے وہاں پہ لکھا ہے کہ میری زمین میرا آخری حوالہ ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب تو پتہ ہے نا آپ سب کو کہ کیا ہے، اردو میں لکھا ہوا ہے، لیکن میں تھوڑا بتا دیتا ہوں. یہ اوپر بایو میں لکھا ہوا ہے نا، میرے نام کے نیچے آپ پڑھیں گے کبھی، میں نے لکھا ہوا ہے میری زمین میرا آخری حوالہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری شناخت میرا ملک ہی ہے پاکستان. یعنی مجھ سے اگر کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ آپ کیا ہو اور کون ہوں تو میں کہوں گا میں پاکستان ہوں. دیٹس اٹ، یہی میرا تعارف ہے. میرا ملک جو ہے، میرے ملک کا نام جو ہے، اس سے بڑا کیا آنر ہے میرے لیے، اس سے بڑی کیا چیز ہے میرے لیے. کوئی بھی پاکستان سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، نہ کوئی ادارہ، نہ کوئی سیاسی پارٹی، نہ کوئی شخصیت. پاکستان از دی اونلی اینڈ ون اینڈ دی فرسٹ پریورٹی. پاکستان سب سے پہلے، اور میری شناخت کے لیے میرا ملک ہی کافی ہے. ٹھیک ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد، دین اسلام کے بعد میرا ملک پاکستان میری سب سے بڑی شناخت ہے، میرا لیبل ہے وہ.
ٹھیک ہے، اگر میرا پتہ کسی نے پوچھنا ہے، میرا کام کسی نے پوچھنا ہے، وہ پاکستان دیکھ لے، پاکستان کا سبز لالی پرچم دیکھ لے، میں وہی ہوں اور وہ میں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ میں اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ خدا را تھوڑا سا سنجیدہ ہو کے کام کریں۔ دیکھیں دشمن کیا کر رہا ہے، آپ کے ملک میں جو ہے طرح طرح کی تنظیمیں جو ہیں وہ بن رہی ہیں، لال 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 کے نعرے لگ رہے ہیں، ایشیا لال ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ سرخے جو ہیں، یہ جمہورے، یہ لوگ بھائی اسلام دشمن، پاکستان دشمن، اور مزے کی بات جہاں پہ اینٹی اسلام اور اینٹی پاکستان بندہ ہوگا وہاں پہ یہ سرخے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ لبرلز ہوں گے، چاہے وہ مطلب کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی برائے نام شخص ہو، جو بندہ بات پاکستان کے خلاف کر دے آرمی کے، یہ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ لیں گل علی اسماعیل، یہ بشرا جو ہے گور، یہ اس طرح کی جو دیگر ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری مطلب جیسے ہی پی ٹی ایم بنی یہ لوگ جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ان کو صرف ایک ایسا بندہ، ایک ایسی پارٹی چاہیے جو پاکستان اور پاکستان آرمی کے خلاف یا اسلام کے خلاف بات کرے، یہ فوراً سے اس کا دھڑا بن جاتا ہے۔ رہ گئی کشمیر کی بات، کشمیر کے ایک بھائی نے سوال کیا تھا، کشمیر کا جو معاملہ ہے انشاءاللہ تعالی نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ نے چاہا تو فتح بڑی قریب ہے۔ کشمیر پہلے بھی پاکستان کا تھا، اب بھی ہے، اور کشمیر پاکستان ہی ہے، اور یہ ہماری شرگ ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو آپ تمام پاکستانیوں کو پتہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے، اتنے ماشاءاللہ چھوٹے نہیں ہیں جو سینئر لوگ اس ٹائم پہ سن رہے ہیں، کہ پاکستان نے 3-4 بڑی جنگیں جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ، بھارت کے ساتھ جو ہے، انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ کشمیر پہ ہی لڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ 48 کی وار سے لے کے، جس میں پاکستان آرمی اور پختون قبائل اور تمام پاکستانیوں نے وہ جنگ لڑی، جس میں آزاد کشمیر وجود میں آیا اور اس کو آزاد کروایا گیا، اس جنگ سے لے کے 65 کی جنگ، پھر آپ کی 71 کی جنگ جس میں آپ کا ملک ٹوٹ گیا، بنگلہ دیش آپ سے ٹوٹ گیا، 3 جنگیں، پھر کارگل کی جنگ، اور اس کے بعد پھر پراکسی وار 2002 کے بعد پھر پراکسی وار جو ابھی تک جاری ہے۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ یہ کشمیر کی یہ جنگ، پاکستان کشمیر کی بقا اور فتح کی یہ جنگ پاکستان نے 1948 میں جو ہے نا شروع کی ہے، 47 میں پاکستان بنا اور 48 میں پاکستان نے کشمیر کی بقا کی جنگ شروع کر دی، اور آج 2020 ہے، ابھی تک پاکستان کشمیر کی بقا اور آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ کتنے سال ہو گئے؟ آپ خود حساب لگا لیں کہ کتنے سال بن گئے، یعنی جس دن سے پاکستان وجود میں آیا اس سے کچھ دن یا کچھ مہینے بعد ہی پاکستان نے کشمیر کی بقا، عزت اور فتح کی جو ہے وہ لڑائی شروع کر دی ان ہندوؤں کے ساتھ۔ کون کہتا ہے؟ آج یہ چند ایکٹیوسٹ جو ہیں، ٹھیک ہے، کل یہ آ کے فیس بک پہ جو ہے وہ دانشور بن گئے، تو پاکستان آرمی کے جرنیلز ہیں جنہوں نے 40 سال جو ہے وہ اس ملک کے لیے کام کیا، وہ ان لوگوں سے سیکھیں گے؟ وہ میرے سے سیکھیں گے یا ان لوگوں سے سیکھیں گے جو فیس بک پہ بیٹھ کے لکھنا سیکھ کے ہے، ٹھیک ہے، کہیں پہ کسی کونے میں یا کمرے میں بیٹھ کے صرف جو ہے نا وہ ٹائپ کر کے جو ہے نا وہ جنگ لڑ رہے ہیں؟ تو یعنی ان جو لفظی جنگ میں لڑ رہے ہیں، ان لوگوں سے وہ لوگ سیکھیں گے جنہوں ریئل لائف میں جو ہے نا وہ جنگیں لڑی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں یہاں پہ، اکثر ہم بھی فیس بک پہ ہوتے ہیں، کافی سارے سوشل میڈیا یوزر جو ہیں وہ لوگ تنقید کر رہے ہوتے ہیں پاکستان آرمی پہ، ٹھیک ہے، پاکستان آرمی کی اسٹریٹجیز پہ، جرنیلوں پہ، کہ مطلب بس جی داخل ہو جائیں کشمیر میں جو ہے نا آرمی بھیج کے۔ ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا، یہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، یہ پلاننگز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ صبر کریں، وقت کا انتظار کریں، کہتے ہیں نا کہ پھل جو ہوتا ہے وہ موسم کا اچھا ہوتا ہے، ہر بات اپنے وقت پہ ہی جو ہے نا وہ سوٹ کرتی ہے۔ جب وقت آئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے اس ٹائم آپ کے دشمن بھارت کی جو مطلب ہے اکانومی ہے وہ کدھر چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہاں پہ چلی گئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، وہ بالکل گر گئی ہے، ان کا سٹاک ایکسچینج جو ہے بالکل گر گیا ہے، اور الحمدللہ آپ کے ملک کا جو ہے وہ سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ اوپر چلا گیا ہے۔ تو یہی پلاننگ ہوتی ہے کہ آپ دشمن کو مالی نقصان، ٹھیک ہے، گر جائے دیوالیہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ کتنی آزادی پسند تحریکیں چل رہی ہیں ہندوستان میں؟ آپ کو نہیں پتہ؟
کچھ بھی نہیں پتہ ان فیس بک لوگوں کو، صرف یہ یہاں سے میری طرح کاپی پیسٹ کر کے اٹھا کے کام چلانا ہوتا ہے۔ کتنی آزادی پسند تحریکیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں ہندوستان میں۔ 2 سے 3 ریاستوں نے تو اعلان کر دیا ہے باقاعدہ، اپنی علیحدہ سے حکومتیں بنا لی ہیں۔ ٹوٹے گا ہندوستان، ٹوٹ کے رہے گا ہندوستان، اور کشمیر بنے گا پاکستان۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس چیز کی فکر نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ بس آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ میں اپنی کوشش کرتا ہوں، آئی ٹرائی ٹو ڈو مائی بیسٹ اینڈ بیٹر، کہ میں اچھے سے اچھا اپنے ملک کے لیے کروں، اپنے اداروں کے لیے کروں۔ جو بھی خدمات میں دے سکتا ہوں اپنے ملک کے لیے، اپنے انسٹیٹیوشنز کے لیے، میں وہ خدمات، اپنی سروسز جو ہے وہ پیش کروں۔ ڈارک اور ڈیپ ویب پہ جو ہے میں نے بہت کام کیا ہے، آپ لوگ میری تحریریں پڑھتے ہوں گے۔ دجالی فتنہ، فری میسن، ورلڈ ڈیموکریسی آرڈر، ون ورلڈ آرڈر جو ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ قادیانیت جو ہے، اس پہ میں نے الحمدللہ بہت ورک کیا ہے، اور ایک ٹیم ورک کیا ہے ہمارے ساتھ۔ کچھ بہنیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے کچھ بھائی بھی ہیں جو اس میں ہماری مدد کرتے ہیں، اور دیگر بھی چند سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ میں ان سب کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر بھی بات کریں گے۔ جو لوگ اچھا، میں اگین کہتا ہوں، جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں پاکستان کی سربلندی کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، اسلام کے لیے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ لیکن جو لوگ بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اداروں کو بدنام کرتے ہیں، جو لوگ بھی ہماری بہنوں بیٹیوں کو ہراساں کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، جو لوگ اداروں کو بدنام کر رہے ہیں، یا جو بھی دشمن عناصر سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اندرونی غدار یا وہ کان کھول کے سن لیں، آپ ہر پہ جو ہے وہ نظر ہے، ٹھیک ہے، گہری نظر ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جلد اپنے انجام تک پہنچو گے، آپ پکڑے جاؤ گے اور عبرت کا نشان بنائے جاؤ گے۔ لہٰذا میں تمام پاکستانیوں سے جو موجود ہیں، یہ لوگ میسج دیں آگے کہ اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھیں، ان کی ایکٹیویٹیز کو نوٹ کریں کہ کیا وہ کہیں پہ ملک دشمن کارروائیوں میں تو نہیں ملوث، کیا وہ مطلب سوشل میڈیا پہ ملک دشمنی تو نہیں کر رہے، کیا وہ پراپوگنڈے کا حصہ تو نہیں ہے، کیا وہ کسی غیر ملکی ایجنسی کے ہاتھوں تو نہیں مطلب استعمال ہو رہے، یا وہ کسی کی بہن بیٹی کو ہراساں تو نہیں کر رہے کسی ادارے کے نام پہ۔ نظر رکھیں اپنے ارد گرد، اپنے بچوں پہ، اپنے بھائیوں پہ، ورنہ پھر کوئی گلہ نہیں کر سکتا کہ یہ جو ہے نا ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یا ہمارا بچہ پکڑا گیا، اس پہ ایف آئی آر ہوگی، اٹھایا گیا۔ بالکل سخت ترین کارروائی ہوگی۔ جو لوگ بھی پاکستان دشمنی کریں گے یا اداروں کے ساتھ دشمنی کریں گے، انشاءاللہ ان سب پہ نظر ہے، لوگ موجود ہیں، وہ اپنے سائلنٹ موڈ میں موجود ہیں، اور پوری نظر ہے ان لوگوں پہ۔ باقی اپنا خیال رکھیں، اپنے پاکستان کا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور یقین کریں یہ ملک جو ہے، یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے راز ہے۔ میرے پاکستانیوں یہ بات سن لو، یہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے، آپ لوگوں کو ابھی نہیں پتہ چلے گا، یہ آپ کو بہت بعد میں خبر ہوگی۔ اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول نے بشارت کی تھی کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، کھڑے ہو جائیں مدینہ پاک کی طرف، سعودیہ کی سرزمین کی طرف، کہ مشرق کیا بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ آپ کا پاکستان، یہ آپ کا پختونخوا، یہ آپ کے جو سرحدی علاقے ہیں، آپ کے ایران کے علاقے، آپ کے افغانستان کے، یہ مشرق ہے۔ یہاں سے حضور کو خوشبوئیں آئی تھیں۔ یہ قادری صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، حضرت مولانا طارق قادری صاحب میرے قابل احترام، میرے فیس بک لسٹ کے فرینڈ ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے تمام مسلمان، تمام پاکستانی، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ہم ہر چیز سے بالا تر ہے، ہم کسی کی جو ہے نا اس پہ بات نہیں کرتے۔ ہر انسان کی اپنی اس کی ایک لائکنس ہے، اس کی اپنی محبت ہے، وہ جس کو مرضی فالو کرے، جو مرضی طریقہ کرے۔ سب سے بڑی جو مطلب ہے ہمارے سب کے آپس میں جو رشتہ ہے، وہ سب سے بڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ رشتہ ہے پاکستانیت کا۔ تو میرے لیے یہ 2 رشتے ہی کافی ہیں، ایک پاکستانیت کا اور ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا۔ یہ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں نے پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ حدیثیں موجود ہیں۔ آپ کی یہ سرزمین جو ہے، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی دعا ہے، ٹھیک ہے؟ یہیں سے غزوہ شروع ہوگا، امام الزمان حضرت مہدی علیہ السلام کی قیادت میں، یہیں سے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ لشکر اٹھے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ مجاہد آپ کے، یہ کشمیر، یہ افغان، یہ مجاہد، یہ آپ کی افواج پاکستان، یہ ہی انشاءاللہ اس لشکر میں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مطلب ہمیں بھی اس چیز کا شرف دے کہ ہم اس غزوے کا حصہ ہوں، اور جکڑ کے لایا جائے گا، ہندوؤں کو جکڑ کے لایا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ نزول شام میں، سیریا میں، اور پھر امام الزمان کا وہاں جا کے ان سے ملنا، پھر دجالی قوتوں کا آنا، پھر ان کو نصب و نابود کرنا، اور پھر قیامت برپا ہونا۔
یہ چیزیں برحق ہیں، یہ موجود ہیں حدیث میں، اللہ کے قرآن میں واضح، جیسے سورج ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک پاکستان شاد و آباد رہے گا، ہم رہیں یا نہ رہے، ٹھیک ہے، لیکن تو نے قیامت کی سیر ہونے تک رہنا ہے۔ پاکستان ہم رہے، ہم تو مٹ جائیں گے اے ارد وطن، لیکن تو نے قیامت کی سیر ہونے تک رہنا ہے۔ وہ ایک شعر میں نے لکھا تھا نا کہ اتنا اونچا کریں گے تیرا نام اے ارد پاک کہ ایک دن ہر زباں کہے گی پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔